بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. درس کتاب آداب المتعلمین درس نمبر 4. الفصل الخامس فی بدایت سبق وقدرہ وترتیبہ. 5ویں فصل میں ہم پڑھیں گے سبق شروع کب کیا جائے، کتنا سبق پڑھا جائے اور کس ترتیب سے سبق پڑھا جائے. ينبغي ان يكون بداية السبق یوم الاربعاء. چاہیے کہ سبق کی ابتدا، درس کی ابتدا وینسڈے کو ہو، بدھ کو. بدھ کے دن آپ درس شروع کریں، جو بھی شروع کریں بدھ کے دن. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ حضور نے فرمایا، ما من شیئن بدأ یوم الاربعاء الا وقد تم. حضور کی حدیث ہے، کوئی بھی چیز شروع نہیں کی جاتی بدھ کے روز مگر یہ کہ وہ مکمل ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث رسول ہے. بدھ کے دن جو بھی کام آپ شروع کریں گے وہ اختتام پذیر ہوگا، وہ تمام ہوگا، کمپلیٹ ہوگا. وقیلا، ایک قول بھی ہے، کل عمل من اعمال الخیر ان یوقع یوم الاربعاء. ہر عمل اعمال خیر میں سے چاہیے کہ واقع ہو بدھ کے روز. جو بھی عمل خیر ہے بدھ کے دن ہو. وذالک لأن یوم الاربعاء یوم خلق اللہ فیہ النور. اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے نور کو خلق کیا. ہاں، نور بدھ کے دن. بدھ کیا کہتے ہیں، بدھ سدھ یا سدھ؟ ہاں، بدھ سدھ، اسی لیے بدھ سدھ ہے. بدھ کم سدھ. ہاں، یعنی ہندوؤں کو بھی پتا ہے کہ بدھ کم سدھ. ہاں، یہ انہی کا ہے نا. یہ انہی کا ہے. جی ہاں. اچھا، ٹھیک ہے جناب جی. وَهُوَ يَوْمٌ نَحْسٌ فی حق الکفار. اور وہ دن کفار کے حق میں برا ہے، منحوس ہے. فَيَكُونُ مُبَارَكًا لِلْمُؤْمِنِينَ. بدھ کا دن مؤمنین کے لیے مبارک. اب یہ مسئلہ ایک حل ہو گیا. جو کتاب بھی شروع کریں وہ کس دن شروع کریں؟ بدھ کے دن. بدھ سدھ ہوگا. ٹھیک ہے. میں نے ایک کتاب شروع کرنی تھی، استاد محترم سے کہا کہ قبلہ آپ پڑھا دیں. انہوں نے فرمایا کہ بیٹا بدھ کے دن شروع کریں گے. میں نے کہا آج ہی شروع کر دیں. زبردستی میں نے شروع کروا لی. فرمانے لگے بھائی آج شروع کریں گے تو پھر بدھ تک. میں نے کہا بدھ کے دن اس کو ختم کر کے نہیں شروع کر دیں. حدیث میں بھی پورا عمل کریں گے، فکر نہ کریں. آپ کی خواہش میں بھی ہم نے پڑھنا ہے جلدی جلدی. ایک کتاب پڑھ لیں گے، بدھ کو نہیں شروع کر دیں. آپ کی بات بھی پوری ہو جائے گی، حدیث کی بات بھی پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ تو یوز والی اپروچ ہو گئی. وہی ہے، ویسے اپروچ وہی رکھنی چاہیے. یعنی جتنا بھی حسن ٹورڈ اچیونگ دا نالج. جیسے ان کے 12-14 گھنٹے اس کے بچے پڑھتے ہیں، بڑی بات ہے یہ. ہمارے بچے 6 گھنٹے پڑھتے ہیں. ان کے پڑھتے چلو 6 ہی پڑھتے ہیں.
ان کے 12-14 گھنٹے پڑھتے ہیں. اور 6 دن ہے. ہاں 6 دن. 6 دن پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں 5 دن ہے. 5 دن. ان کا مقابلہ کیسے ہو؟ یہ غلط بات ہے. اچھا یہ ہوگی ایک بات واضح ہوگی. فَأَمَّا قدر السبق فی الابتداء فينبغي أن يكون قدر السبق للمبتدئ بقدر ما يمكن ضبطه بالإعادة مرتين بالرفق. بہرحال مقدار سبق کی ابتدا میں چاہیے کہ اتنی ہو کہ وہ مقدار سبق طالب علم مبتدی ابتدائی بگنر کے لیے اتنی ہو کہ وہ آرام سے اسے ذہن میں بٹھا سکے، ضبط کر سکے. بالاعادہ مرتين، کم از کم 2 مرتبہ اسے تکرار کرے، ریپیٹ کرے، ہر درس کو 2 مرتبہ ریپیٹ کرے. ٹھیک ہے. بالرفق کا مطلب یہ کہ آرام سے یعنی آرام سے 2 مرتبہ ریپیٹ کر سکے. رفق یعنی نرمی سے، آرام سے، سکون سے. ایسے نہ ہو کہ اتنا زیادہ پڑھا دیا جائے کہ وہ ہفتے میں ریپیٹ نہ کر سکے 2 مرتبہ. آرام سے 2 مرتبہ ڈیلی وہ ریپیٹ کرے. بالرفق والتدریج، نرمی کے ساتھ اور درجے کے ساتھ، آرام سے. یعنی ایسے نہیں کہ کوئی ڈنڈا لے کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ ابھی 2 مرتبہ کرو، نہیں، درجہ بدرجہ. ابھی صبح رات کو 1 دفعہ دوہرا لیا، فجر کے ٹائم پہ 1 دفعہ دوہرا لیا، فجر سے پہلے. فاما اذا طال السبق فی الابتداء، اور اگر سبق لمبا ہو گیا ابتدا میں، واحتاج الی الاعادۃ 10 مرات، اتنا لمبا ہو گیا کہ محتاج ہو گیا ریپیٹ کرنے کی طرف 10 مرتبہ، 10 مرتبہ ریپیٹ کریں تب جا کے یاد ہوگا. فهو فی الانتہاء ایضا کذالک، وہ انتہا میں بھی ایسے ہی رہ جائے گا. لأنه یعتاد کذالک، عادت پڑ جائے گی کہ ہر درس کو 10 مرتبہ دہرایا جائے. تو اتنا زیادہ درس نہ ہو کہ 2 مرتبہ دہرانے سے یاد نہ ہو، کہ 10 مرتبہ کی عادت پڑ جائے. 10 مرتبہ کی پڑ گئی تو ساری زندگی آپ مر جائیں گے 10 مرتبہ یاد کرتے کرتے. ولا یترک تلک الاعادۃ بجہد کثیر، یہ اعادہ پھر ترک نہیں ہوگا بجہد کثیر کوشش کے ساتھ. ہاں. وقد قیل الدرس حرف والتکرار الف، کہا گیا ہے کہ درس ہے حرف اور تکرار ہے 1000 الف. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جناب. صحیح صاحب دیکھیں کتاب جی. میں وینبغی ان یبتدئ بشیء یکون اقرب الی فہمہ، اور چاہیے کہ شروع کرے طالب علم ایسی چیز کو جو فہم کی طرف اقرب ہو. یعنی ایسی چیز پڑھے، ایسی چیز شروع کرے جو اس کے فہم کے لیے اقرب ہو. فائدے مند. ہاں، اقرب یعنی قریب. اچھا، قریب، فہم کے قریب ہو. اچھا. والاساتید کانوا یختارون للمبتدی، اور استاد مبتدی کے لیے اختیار کرتے تھے صغار المتون المبسوطہ، چھوٹے چھوٹے متن، چھوٹے چھوٹے متن، مبسوطہ، بسیط. لأنہا اقرب الی الفہم، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے متون مبسوطہ اقرب الی الفہم ہوتے ہیں. بڑے بڑے جو ہے نا، بڑی بڑی کتابیں ابتدا میں وہ طالب علم کو پریشان کر دیں گے. ابتدا میں چھوٹی چھوٹی کتابیں، امثلہ، شرح امثلہ، صرف میر، نحو میر، شرمیت و عامل، عوامل، یہ چھوٹی چھوٹی، کبرا، صغرا، وسطی وغیرہ. لأنہا اقرب الی الفہم والضبط، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے متون جو مبسوط ہوتے ہیں وہ قریب ہوتے ہیں ضبط کے بھی اور فہم کے بھی، فہم کے بھی اور ضبط کے بھی. ضبط سمجھ گئے؟ ضبط یہ ٹیپ ریکارڈر اس کو ضبط کہتے ہیں. تو وہ ضبط یعنی کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ ٹیپ کی طرح اس کو ضبط کر لے، محفوظ کر لے. سمجھنا اور محفوظ کرنا، مضبوط اسی کو کہتے ہیں. مضبوط، فلاں صاحب بڑے مضبوط ہیں، علم میں بڑے مضبوط ہیں وہ.
مثلا ہمارے ایک ہے آغا صاحب ہیں آیت اللہ جناتی، ماشاءاللہ حوضے میں اس شیر سے ہر بندہ ڈرتا تھا، ہر بندہ. ہاں ایسی بلا آدمی جرا، اللہ اکبر، کوئی سوال کبھی کرے اس شیر کو یاد ہے. ان کے پاس میں نے دیا امتحان، میرے پاس ان کی سند ہے الحمدللہ. میں جب گیا تو میں اور راجہ صاحب دونوں تھے، راجہ مدر صاحب دونوں، تو ہمیں انہوں نے ڈرانے کی بڑی کوشش کی. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بھی شیر کی طرح امتحان پاس کیے. تو کہتے ہیں آپ ڈرے نہیں. میں نے کہا ڈرنا کس بات سے، کس بات سے ڈرنا ہے، محنت کی ہوئی ہے، کہ آپ لیں بسم اللہ. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اجتہاد کا جو دیا ہے ان کو امتحان. خدا کے بہت عجیب آدمی تھے، بہت ہیں ماشاءاللہ، ابھی بھی بڑے زبردست پہاڑ ہیں. ابھی ملے تھے مجھے کچھ عرصہ پہلے، ملاقات ہوئی تھی. تو ضبط، فہم اور ضبط میں اقرب ہیں چھوٹے چھوٹے متن. فینبغی ان یعلق السبق بعد ضبط والاعادت کثیرا، چاہیے کہ وہ لٹکا لے سبق کو. طالب علم، تعلیق لٹکانا. وہ عورت جو جس کا میاں چھوڑے نہیں اس کو کہتے ہیں معلقہ، لٹکی ہوئی بیچاری، بیچ میں لٹکی ہوئی، نہ جا سکتی، ہاں نہ جا سکتی ہے. چاہیے کہ لٹکا لے سبق کو بعد ضبط، ضبط کے بعد، والاعادت کثیراً، بار بار اعادہ کر کے وہ لٹکا لے. ولا یکتب المتعلم شیئا لا یفہمہ، طالب علم وہ چیز نہ لکھے جسے سمجھتا نہیں ہے. سمجھ رہے؟ جی سمجھ کے لکھے. فإنہ یورث کلالۃ الطبع، بغیر سمجھے لکھنا طبیعت کی سستی کا سبب بنے گا. وَيُذْهِبُ الْفِتْنَةَ، اور زیرکی کو لے جائے گا. فتنہ پڑھ چکے ہیں پہلے، تے سے ہو، تا سے ہو تو وہ فتنہ، الفتنۃ اکبر من القتل. اور تا سے ہو توئے سے زیرکی، فتین. تو فتنہ لے جاتا ہے. یعنی انسان اگر ایسی چیز لکھے گا جو اسے سمجھ نہیں آ رہی تو پھر فتین نہیں رہے گا، غبی بن جائے گا. غبی یعنی سست، کاہل. اس کو اصطلاح حوضہ میں ہم کودن کہتے تھے، کودن. ہاں ہمارے قبلہ ملازم حسین استاد تھے، بزرگ تھے، چچا بھی تھے. وہ جب کسی کو ڈانٹنا چاہتے تو کہتے تھے ہاں بھائی کودن کہاں ہے.